السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ساتھیوں، دینی بھائیوں، مشاہدین کرام، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 28 جون سن 2020 عیسوی ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں سوشل میڈیا فیس بک کے ذریعے لائیو ہونے کا موقع ملا، اور انشاءاللہ آج میں ایک حدیث کی تھوڑی وضاحت اور اس کی کچھ تشریح کرنا چاہتا ہوں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی مثال دے کے سمجھایا ہے کہ مومن کس طرح سے ہوتا ہے۔ میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن مثل النخلۃ ما اخذت منها من شیء نفعک۔ یہ اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے، اور حدیث نمبر ہے 5848، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ مجموع الزوائد میں علامہ حیثمی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کے الفاظ ہیں مثل المؤمن مثل النخلہ ما اتاک منها نفعک۔ حدیث کا مفہوم اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ نخلا جو یہ کھجور جو آپ یہاں دیکھتے ہیں، اور یہاں سعودی عرب میں تو خاص طور سے عرب ملکوں میں یہ درخت کثرت سے پایا جاتا ہے، بڑے بڑے باغات ہیں اس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال جو ہے یہ کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ ما اخذت منها من شیء نفعک، یعنی جو کچھ تم اس درخت سے لوگے، ہے نا، ہر چیز تمہیں جو ہے فائدہ دے گی، یعنی کھجور کے درخت کی ہر چیز تیرے لیے فائدہ مند ہے۔ یہاں میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال دی ہے، کس سے؟ کھجور کے درخت سے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور سننے میں آپ کو عجیب لگتا ہوگا کہ کھجور کی درخت سے مثال دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کو کبھی کبھار کیا ہے بہت آسانی سے سمجھانے کے لیے وہ مثال دے کر آپ سمجھاتے تھے، تاکہ لوگ جلدی سے سمجھ جائیں۔ بہت ساری روایتیں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر کے جو ہے اپنی بات کو صحابہ کرام کے سامنے رکھی اور سمجھانے کی کوشش کی۔ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے، مومن کی مثال دے کے آپ نے بات کو سمجھایا ہے کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ میں اس کے بارے میں تھوڑی دیر کے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں ایک اور روایت جو ہے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ایک واقعے کی شکل میں یہی بات جو ہے بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ کیا پوچھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے، وہ مسلمان کی مثال ہے، مجھے بتلاؤ وہ درخت کون سا ہے جس کے پتے نہیں گرتے؟ آپ نے کہا وہ مسلمان کی مثال ہے وہ۔
لوگوں کا ذہن جنگل کے مختلف درختوں کی طرف گیا. لوگ سوچنے لگے اب دماغ میں کون سا درخت ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، جو حدیث کے راوی ہیں، میرے جی میں آیا، میرے دل میں آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں شرم کی وجہ سے نہیں بولا. ان کے دماغ میں یہ چیز آ گئی تھی، کہہ رہے ہیں میں شرم سے نہیں بولا. پھر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے کہ وہ کون سا ہے، یعنی کون سا درخت ہے وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. بخاری کی روایت ہے. اس مجلس میں بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے، جیسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ اس وقت چھوٹے تھے نا، تو ان کے ذہن میں سوال کا جواب تو آ گیا تھا. حدیث تو ختم ہو گئی وہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کھجور کا درخت ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہاں بہت سے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. جواب عبداللہ بن عمر کے دماغ میں آ گیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، صحیح جواب تھا وہ، لیکن وہ چھوٹے تھے، کمسن تھے، ہے نا. لیکن کمسنی کی وجہ سے انہیں شرم آ گئی اور بڑوں کی موجودگی میں انہیں بولنے کا حوصلہ نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں نا. ہوتا ہے اس طرح سے، کبھی آدمی یعنی بڑوں کی مجلس ہو تو چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، اگر ان کو کوئی چیز معلوم بھی ہو، انہیں کچھ پتہ بھی ہو، تو وہ جو ہے نہیں بولتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں جواب کو. تو شرم کی وجہ سے انہیں بھی جو ہے شرم آ گئی تھی کہ بڑے بڑے لوگ اتنے بڑے موجود ہیں، میں کیسے بولوں یہاں پہ. تو یہ بولنے کا حوصلہ جو ہے نہیں ہوتا. اسی طرح عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہوا. بعد میں انہوں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ عبداللہ بن عمر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں. مشہور صحابی عبداللہ بن عمر، اور بہت ساری روایتیں ان سے مروی ہیں. تو انہوں نے جب بتایا اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے فرمایا، حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو اس وقت بول کر بتلا دیتا تو مجھے اتنی خوشی ہوتی کہ اتنی خوشی جو ہے سرخ اونٹ کے ملنے سے بھی نہ ہوتی. اتنی خوشی مجھے سرخ اونٹ کے ملنے سے بھی نہیں ہوتی جو اگر تو مجھے اس وقت بتا دیا ہوتا. ظاہر سی بات ہے، سوال کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ موجود ہیں، ہے نا. اب اگر کسی کا بیٹا اس کا صحیح جواب دے دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو ظاہر سی بات ہے کہ خوشی ہوگی باپ کو. اور ویسے بھی باپ کو یہ خوشی ہوتی ہے ایسے موقعوں پر، اگر کہیں سوال جواب کی مجلس ہو، اس کا بیٹا موجود اور بیٹے نے صحیح جواب دیا، تو حقیقت میں والدین کو بڑی خوشی ہوتی ہے نا. اور اس چیز کو ہم محسوس کرتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں اس چیز کو. تو بہرحال یہ بخاری کی روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، وہ مسلمان کی مثال ہے. تو یہاں میرے دوستو، اب ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مومن کی مثال جو ہے کھجور کے درخت سے دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے اچھے احوال کی وجہ سے، ہے نا، آپ نے کھجور سے مثال دی، جو اس کی حالت، اس کے حالات جو ہے اس کے اچھے ہوتے ہیں. کھجور کی ہر چیز فائدہ دیتی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. مکمل یہ نفع اور خیر کی چیز ہے یہ. تو یہاں جو ہے اصل بتانا مقصد یہ تھا کہ جس طرح کھجور کا درخت جو ہے یہ بابرکت ہے اور اس کی ہر چیز کارآمد ہے نا. آپ دیکھیے اس کا پھل تیار ہونے سے لے کر کے خشک ہونے تک، اب شروع سے یعنی وہ کئی شکل میں اس کو کھایا جاتا ہے. رطب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پک گیا، پکنے سے کچھ پہلے، ہے نا. تو اس طرح سے جو ہے خشک ہونے تک جو ہے، جب تک وہ کھجور کا پھل خشک ہوتا ہے، اس خشک ہونے تک کئی مرحلوں میں استعمال آتا ہے.
इसी तरह उसके पत्तों और उसका जो तना है, यानी खजूर का जो तना होता है, उसकी टहनियाँ जो होती हैं, उसका छाल वगैरह, गरज की हर चीज़ से कई काम लिए जाते हैं, वो कोई फ़ायदे से खाली नहीं है। यहाँ तक कि उसकी गिठली भी जो है, उसकी गुठली है ना, जो बीज होती है, वो भी कारामद है। और बहुत से लोग उसको इस्तेमाल करते हैं इलाज में, शायद ये क्या है, बहुत सारी चीज़ों के उसमें जो है इस्तेमाल होता है। यहाँ लोगों इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने भी सुना है इस चीज़ को। एक साहब ने बराह रास्त कहा बहुत सारी बीमारियों का फ़ायदा है उसमें। तो यहाँ पे जो है उसकी गुठली जो है, ख़ास तौर से कुछ लोग अजवा खजूर ख़रीदते हैं तो उसकी गुठली निकाल करके फिर उसको जो है वहाँ पे ले जाते हैं जहाँ पे इसको पीसा जाता है और उसको इस्तेमाल करते हैं जो है। तो इसकी गुठली भी जो है खजूर की, ये भी कारामद है, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है वो। तो इसी तरह से मेरे दोस्तों, मोमिन का वजूद भी ये बाबरकत है, मोमिन का वजूद भी बाबरकत है और लोगों को इससे बड़ा फ़ायदा पहुंचता है। यहाँ तक कि मरने के बाद भी जो है उसकी फैज़ रसानी, फ़ायदे का पहुँचाने का सिलसिला जारी रहता है ना। शर्त यह है कि मोमिन बनकर ज़िंदगी गुजारे और नाम का मोमिन ना हो, समझ रहे हैं ना। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता था खजूर के ताल्लुक़ से कि आदमी उस पर देखिए, जब पत्थर फेंकता है तो उसे उसके बदले में खजूर का फल मिलता है कि नहीं। वो पत्थर फेंकेगा तो फल आता है, उसको पत्थर तो नहीं आता, कोई और चीज़ से फल मिलता है खाने के लिए। ऐसे मोमिन की ज़िंदगी से भी लोगों को फ़ायदा होना चाहिए और उसका फ़ायदा लोगों को मिलना चाहिए जो है। गर्चे कि अगर एक मोमिन मर भी जाए दुनिया से, है ना, अगर वो अच्छी तरह से जो है ईमान पर मोमिन भर के ज़िंदगी गुजारा है ना, तो उसकी छाप जो है बाकी रहती है लोगों में, उसका फ़ायदा लोगों को उसके बाद भी मिलता रहता है। और चे जाए कि अगर वो बहुत अच्छा काम करके इस दुनिया से जाए तो और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा उसका मिलेगा, समझ रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हर शख्स को, हम में से हर शख्स को मोमिने कामिल बनने की सही कोशिश करनी चाहिए, हैं। अच्छा मोमिन बनने की कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छा मोमिन बनें, ताकि हमारा वजूद समाज के लिए, मुआशरे में खैर व बरकत का जो है बाइस हो। तो इस तरह से हम रहें कि हमारी ज़ात से जहाँ मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचे, वहीं दूसरों लोगों को, आम लोगों को भी उससे फ़ायदा मिले और लोग इससे फ़ैदयाब हों, समझ रहे हैं ना। इसीलिए एक रिवायत है सहीहुल जामे में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन्नास अनफ़अहुम लिन्नास। मेरे दोस्तों, ये बहुत जामे रिवायत है, हदीस है, और मैं अपनी बात मुख्तसर करूँगा इंशाअल्लाह, और चंद मिनट में मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन्नास अनफ़अहुम लिन्नास। लोगों में सबसे बेहतर हुआ है जो लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला है। जिस तरह खजूर का दरख्त, मोमिन की मिसाल दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि खजूर की हर चीज़ फ़ायदेमंद है, नफ़ा बख्श है। तो ऐसे मोमिन की ज़िंदगी जो है, मोमिन भी जो है क्या है, इसको के अंदर खैर ही खैर होता है ना। मोमिन क्योंकि उसकी जो इबादतें होती हैं, समझ रहे हैं ना, और जो अताअत व फरमा बरदारी के काम करता है वो, उसके अच्छे अखलाक जो है, सदक़ात, तमाम किस्म की इबादतें, इन सारी चीज़ों की वजह से जो है मोमिन जो है मुकम्मल समझिए कि वो खैर है उसके अंदर। और जो खैर हो, जो अच्छी चीज़ हो, भलाई की चीज़ हो, जाहिर सी बात है कि उससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो ये जो दूसरी रिवायत मैंने भी सुनाई आपको अभी, कि सबसे बेहतर लोगों में वो आदमी होता है, वो है जो लोगों में सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला हो। मेरे दोस्तों, हम अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। आपके पास इल्म है, आप इल्म से फ़ायदा पहुँचाइए। आपके पास माल है, अपने माल से लोगों को फ़ायदा पहुँचाइए, समझ रहे हैं ना। तो जो जिस तरह से आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, है ना, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचे, हमारी ज़ात से लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचे, समझ रहे हैं। हमसे फ़ायदा लोग उठाएं,
اور آپ کا یہ زندگی میں لوگوں کو فائدہ پہنچا دینا، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور آپ کے اچھے اخلاق کا اثر باقی رہے گا لوگوں میں، لوگ آپ کو یاد کریں گے، اور آپ کے ان عادات و اطوار اور آپ کے طور طریقے کو لوگ بھولیں گے نہیں، بلکہ اس پہ عمل کرنے کی، چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ دنیا میں نہیں بھی رہیں گے تو آپ کی فیض رسانی لوگوں کو یعنی فائدہ پہنچانا جو ہے یہ چیز، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، اور بہت ساری مثالیں اس کی ہیں، ہے نا۔ تو ہمیں لوگوں کو جو ہے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، ہے نا، اور جتنا ہو سکے جس ناحیے سے جو آپ کر سکتے ہوں تو آپ کھجور کا درخت بنیے، جو مثال دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کھجور کے درخت کی طرح سے آپ رہیے کہ آپ کا وجود پورا جو ہے فائدے کی چیز بن جائے لوگوں کے لیے۔ اور یہ بشارت بھی جو اس حدیث میں دی گئی کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے لوگوں میں جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، تو ہم کوشش کریں کہ وہ ہم اس میں شامل ہو جائیں۔ میرے دوستو، زندگی مختصر ہے، اپنے لیے تو ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں، اپنے جینے تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں، اپنے گھر والوں تک کے لیے اپنے آپ کو آپ محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے فائدے کو جو ہے عام کیجئے لوگوں کے لیے، اور لوگ آپ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں جو ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے دوستو، ہے نا، اور اس طرح کی بہت ساری مثال آپ پائیں گے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے دے کر کے جو ہے لوگوں کو سمجھایا ہے، بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ تو ہمیں، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا آج کے اس مختصر درس میں کہ ہم کیا ہے اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچا، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے ہماری ذات سے۔ اسی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم تکلیف نہ لوگوں کو پہنچائیں، ہے نا، لوگوں کے کیا ہے ضرورتوں کو پوری کریں، ہم جو اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، لوگوں کے ضرورتوں کا ہم حصہ بنیں، اس میں شامل ہوں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ اس میں بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے اور مال ہی کی ضرورت ہے۔ ہر چیز پیسے سے نہیں ہوتی ہے، مال سے ہر چیز نہیں حاصل کی جا سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ آپ اپنی ذات سے لوگوں کو مختلف ناحیے سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، کسی کو آپ سکھا دیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، انشاءاللہ ثواب پائیں گے آپ نے علم ہے آپ کے پاس، کسی کو آپ نے علم سکھا دیا، پیسہ ہے آپ نے کسی کی مدد کر دی، بیواؤں یتیموں کا سہارا بن گئے، جو بھی آپ کر سکتے تو لوگوں کو آپ کی ذات ایسی ہو کہ لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں دنیا میں بھی، اور جب آپ نہیں رہیں گے تو اس کا اثر باقی رہے گا، سمجھ رہے ہیں۔ تو ہم کوشش یہ کریں میرے دوستو کہ ان باتوں پر عمل کریں، اور میں اتنی ہی بات کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر جو ہے کچھ باتیں عرض ہوں گی آنے والے دنوں میں، اور میں ایک سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ، وہ صحابہ کرام جو خاص طور سے خلفائے راشدین کے فضائل وغیرہ کے تعلق سے، تاکہ جو بہت ساری چیزیں آج ان کے تعلق سے کہی جا رہی ہیں، اور دشمنان اسلام کی طرف سے جو اپنے آپ کو ہے نا مسلمان کہتے ہوئے بھی ہے نا آپ سمجھتے ہیں، لیکن ان کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ ان کے فضائل و مناقب جو ہیں اس طرح سے میں انشاءاللہ وہ سلسلہ شروع کروں گا، تاکہ جو ہے خلفائے راشدین کے احوال کو میں بیان کر سکوں، مختصر ہی صحیح، لیکن انشاءاللہ جو ہے وہ چیزیں میں شروع کروں گا جو ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے دوستو، اور اس میں بہت بڑا سبق ہے، بہت درس ہے ہمارے لیے اس حدیث میں جو میں نے بھی آپ کو سنایا ہے نا، کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ تو ہم اس طرح سے بنیں، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک رہیں ہم جو ہے ایمان پر رہیں، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اس چیز کی، اور کوشش کریں کہ ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو، لوگ ہم سے فائدہ اٹھائیں،
اور آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس کا بہت بڑا انشاءاللہ اجر ہے، اور آپ کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔